وزیر اعظم کی شہید سپاہی ہارون ولیم کی آخری رسومات کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ مسیحی برادری نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، مسیحی بھائیوں نے اپنے خون سے تاریخ لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ اقلیتوں نے بھی پاکستان کی خدمت کی ہے، مسیحی برادری کی تعلیمی میدان میں بھی شاندار خدمات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ہارون ولیم کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مہذب معاشرے کو فروغ دیں، پاک فوج شہداء کے خاندانوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ گفتگو اپنے ملاحظہ کی ابھی وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں چینی باشندوں سمیت غیر ملکیوں کی سیکیورٹی اور دیگر اہم امور زیر غور ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے جانتے ہیں، بتائیے اظہر۔ جی، وزیر اعظم کی صدارت میں یہ انتہائی اہم ترین اجلاس میں آرمی چیف سمیت دیگر عسکری قیادت، اعلیٰ سول حکام بھی شریک ہیں، صوبائی وزراء اعلیٰ بھی ہیں اور دیگر اعلیٰ حکام بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ تفصیلی طور پر مختلف امور جو ہے سیکورٹی سے متعلق وہ اس اجلاس میں زیر غور ہیں، بالخصوص قومی سلامتی کو جو درپیش خطرات ہیں اور پاکستان میں آئے روز دہشت گردی کے جو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں ان پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے مختلف تجاویز جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی باشندوں اور جتنے بھی پاکستان کے اندر غیر ملکی کام کر رہے ہیں ان کی سیکورٹی کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی اقدامات وضع کیے جائیں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج کا اجلاس انتہائی اہم نوعیت کا ہے اور اس اجلاس میں بڑے فیصلے ہوں گے تاکہ پاکستان سے دہشت گردی کا قلع کم جو ہے وہ کیا جا سکے۔ شکریہ اظہر فاروق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے سیکیورٹی پلان کے SOPs پر منوان عمل درآمد کی ہدایت کرتے ہوئے کہا وضع کردہ پلان کی ہر سطح پر باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے، سیکیورٹی پلان پر کسی قسم کی غفلت کی گنجائش نہیں ہے، ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم خاک میں ملانے کے لیے متعلقہ ادارے رابطے رکھیں۔ اجلاس میں وزارت داخلہ اور دیگر متعلقہ اداروں نے سیکیورٹی پلان مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں وفاقی سیکرٹری داخلہ سربراہ نیکٹا اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے سوات کے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے گلیوں میں ہونے والے انصاف کو روکنا ہوگا، ہم دین کو استعمال کر کے آئین اور قانون کو روندتے ہیں، اس مسئلے کا نوٹس نہ لیا تو یہ انارکی ہمیں جلا دے گی۔ ترجمان PTI رؤف حسن گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں ہوتی نہیں ہیں سویلائز کنٹریز میں، لیکن اگر ہو جائے تو اس کا فوری نوٹس لیا جاتا، اس کے اوپر انکوائری بٹھائی جاتی اور انکوائری کی فائنڈنگز کی بیسس کے اوپر جو لوگ گلٹی ثابت ہوتے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو وائلیٹ کیا۔ دیکھیں چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہوتا ہے وہ ایک اوتھ لیتا ہے، اوتھ آف آفس لیتا ہے بیفور ٹیکنگ اوور ایز دی چیف آف دی آرمی اسٹاف۔ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی میں غلط بات کروں یا پوری بات نہ کروں تو یہ بے شک انٹروین کر کے اس کو کمپلیٹ کر دیں۔ اس اوتھ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرے گا، اور جب آپ اوتھ آف آفس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ ٹریزن کے کھاتے میں آتا ہے، وہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ سو ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کہ اس انٹرویو کا سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس لے، انڈر 184(3) ایک کمیشن آف انکوائری کو انسٹیٹیوٹ کیا جائے، اس کمیشن آف انکوائری کو ٹائم دیا ہے، اس کی جو آپریشن ہے وہ ٹائم لمیٹڈ ہو، اور اس کمیشن آف انکوائری کی جو فائنڈنگز ہیں اس کی بیسس کے اوپر تمام ایسے اشخاص جو کہ ملوث پائے جاتے ہیں اس کنسپریسی میں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ تالے آزماؤ جو لوگ ہیں ان کا آئندہ راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے اور اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی حکومت جو ہے وہ پنپ سکے۔ یہ ہماری چند الفاظ میں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کا معاملہ ہے اور اس کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے، اس کو درگزر نہیں کر سکتے۔ سو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ریٹریٹ کرتے ہیں اس کو کہ جی ایک کمیشن آف انکوائری انسٹیٹیوٹ کیا جائے فوری طور کے اوپر، اور اس کی بیسس کے اوپر، اس کی فائنڈنگز کی بیسس کے اوپر آگے چلا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ایک ہمارے جو نارووال کے فیک ارستو ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی عید کی چھٹیوں میں، ہم اس کے اوپر تب کامنٹ نہیں کر سکے تھے کہ جی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال تک جیل میں رکھا جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ جتوایا ہے، وہ لوگ ان کے پاس گئے ہیں کہ خان صاحب کو 5 سال تک قید میں رکھا جائے، کیونکہ اس ملک کو آگے لے جانے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ وہ ملکی معاملات میں انٹرفیئر ان کو نہ کرنے دیا جائے۔
یہاں بھی ہماری عدالتیں خاموش ہیں. کیا احسن اقبال کا یہ کام ہے کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے؟ اب جب کہ ان سے ملک نہیں چل رہا، اب جب کہ پاکستان کی اکانومی کریش کر چکی ہے، اب جب کہ SIFC جس کو قائم کرتے وقت آپ نے پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھائے تھے اس ملک کی عوام کو، وہ بھی ٹوٹلی کریش کر چکی ہے. اب جب کہ پاکستان میں ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. آپ نے کل بھی دیکھا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے جو ایک ہمارا ان کے ساتھ CPEC کے کانٹیکس میں ایک فنکشن ہوا ہے اور آج سارے اخباروں کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے. انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر جو ہے وہ شاید CPEC بھی ایفیکٹ ہو جائے. اور پاکستان کے تمام جو آپ کے دوست اور برادر ملک رہے ہیں وہ سب پاکستان کے لیڈران کو، یہ جو جعلی لیڈران ہیں، ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کا طریقہ جو جعلی ارسطو نے انوینٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو 5 سال تک قید میں رکھا جائے. ہم اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے اور یہ اس کی بیسس، اس کی سورس جو ہے اس کا بارے میں دیکھا جائے اور اس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھا جائے. یہ اس قسم کے بیانات دینے سے ملک کی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہوتی ہے. اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی بلکہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے فردر. اور یہ بیان دیا گیا، اس کے بالکل 2 یا 3 دنوں کے بعد چائنیز ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے ایک اوپن سیشن میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہا کہ آپ اس ملک میں سٹیبلٹی جو ہے وہ لے کے آئیں اگر آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، اور اگر نہ سٹیبلٹی آئی تو ایون CPEC کی جو پروگرس ہے وہ بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے. سو یہ اوپر نیچے یہ لوگوں نے بہت کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا وقت لے کے ان کو ہائی لائٹ کرتا جاؤں تاکہ آپ ان کو رپورٹ کر سکیں. تیسرا جو ایشو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک بڑا پرانا ایشو ہے، وہ ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا ایشو ہے. جی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، لیکن میں کچھ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کا اور ان کی فیملی کا، عمران خان، PTI اور PTI کے بارے میں. اور ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر اس ٹریک ریکارڈ کو اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں، سمجھیں اور انالائز کریں تو شاید ان کا ان کیسز میں ایک جج کے طور کے اوپر بیٹھنا جس میں PTI یا عمران خان کے بارے میں وہ کیسز ہوں وہ بنتا نہیں ہے. ایک سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ تھا جس نے ایک ججمنٹ پاس کی ہوئی ہے، مجھے یاد نہیں کب تھی، چیف جسٹس گلزار صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کسی ایسے کیس میں بینچ میں شریک نہیں ہوں گے، اس کا فرد نہیں بنیں گے، ممبر نہیں بنیں گے جو عمران خان صاحب کے بارے میں ہو. ہم یہ آپ کو واؤچنگ ڈاکیومنٹ سارے پرووائڈ کر سکتے ہیں، مانگ لیجئے گا، رضوان صاحب یا سبقت صاحب آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. اس سے سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ موجود ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب عمران خان کے بارے میں کسی کیس میں ایک ممبر کے طور کے اوپر بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیٹ کا سمبل جو ہے وہ لیا تھا، اور بیٹ کے سمبل کی ریویو پٹیشن تو ہم نے بہت دیر سے دی ہوئی ہے، اس کو لگانے کی بجائے انہوں نے برٹش ہائی کمشنر کو ایک لیٹر لکھا تھا، اوپن لیٹر لکھا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی بیٹ کا سمبل PTI سے ہم نے صحیح لیا ہے، اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے پیش کی تھی. اور انہوں نے یہ بھی ڈینائی کیا تھا کہ PTI سے ہم نے کوئی سپیس جو ہے وہ لی ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح آزاد. اس بریک کے بعد سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے شیرخوار بچوں کے دودھ کے ڈبے $200 تک فون اور اسٹیشنری پر ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی. قائمہ کمیٹی نے کہا شیرخوار بچوں کے دودھ کے ڈبے پر 18% اور اسٹیشنری پر 10% سیلز ٹیکس نہ لگایا جائے. کمیٹی نے $200 تک فون پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی. ٹیکس حکام کا کہنا ہے کہ IMF کی جانب سے بچوں کے دودھ پر 18% اور اسٹیشنری پر 10% سیلز ٹیکس کا مطالبہ کیا ہے. IMF 749 اشیاء کی ٹیکس چھوٹ ختم کرانا چاہتا ہے. بجٹ میں 337 آئٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم کر رہے ہیں. سینیٹر انوش رحمان کا کہنا ہے موبائل فون لگژری آئٹم نہیں ہے، ایسا ہوا تو $200 سے کم والے فونز مہنگے ہو جائیں گے.
معیشت کا علاج پیناڈول سے نہیں سرجری سے ممکن ہے، ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ مصطفیٰ کمال نے قومی اسمبلی سے خطاب میں سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے جائیداد دینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ کرتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، کی ابتدا اس ہاؤس سے ہونی چاہیے، ابتدا ہمارے لیڈران سے ہونی چاہیے۔ مثلا نواز شریف صاحب کے پاس رائے ونڈ کا محل ہے، عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا ہے، زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں، تو دے دینا سارے ایک ایک گھر جو ہے وہ پاکستان کو عطیہ کر دیں۔ یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ اعلان کریں کہ 25% اپنی ملکیت جو کہ ہماری جائیدادیں ہیں وہ ہم پاکستان کے لیے عطیہ کرتے ہیں۔ تمام ریٹائرڈ حاضر جرنیل 50 کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو عطیہ کریں۔ جو کچھ ہے یہ اسی ملک کے چلانے والوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ قرض ہے نا، لوگوں کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ سب لوگ، جرنیل، سیاستدان، پولیٹیشین، یہ سب مل کر 1000 ارب روپے پہلے اس 78,000 ارب کے قرض کو ادا کرنے کے لیے جمع کر کے دکھائیں، اس کے بعد اس عوام سے باہر جا کر لوگوں سے بات کریں۔ ملک میں معاشی ایمرجنسی ہے، آئی پی پیز نے اربوں کما لیے۔ لیگی رہنما حنیف عباسی نے قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا، آئی پی پیز کو بند کر دیں، پاکستان کو اربوں روپے بچیں گے، ان سے نہیں وصول کر رہے اور تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ جو آئی پی پیز والا مسئلہ ہے یہ بند پڑے ہیں، انہوں نے کھربوں کما لیے ہیں پاکستان سے۔ یہ نشاط والے کو پاور لمیٹڈ ہے، ایک نشاط چونیا ہے، کوئی نور ہے، ایٹلس ہے، سفائر ہیں، کپڑا بھی بناتے ہیں، کا بند کر دیں۔ پلانٹ ان کی عمر پوری کر چکے ہیں، پاکستان کو ہزاروں ارب بچ جائیں گے۔ موٹرز ہمارے ہاں بن رہی ہیں کہ 60% پارٹس جو ہیں امپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ ذرا مبادلہ دیکھیں کس صورت میں جا رہا ہے۔ اب ہم ان پہ ہاتھ نہ ڈالیں تو ہم ڈال کس پہ رہے ہیں؟ جو 50,000 کی سیلری لے رہا ہے، ہم اس کے ٹیکسز میں اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا نیلسن منڈیلا 90 فٹ کے گھر میں رہتا ہے، ٹریڈ مل، دیسی مرغی، اس طرح نیلسن منڈیلا نہیں بنا جاتا۔ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، 1-2 اندر ہیں، باقی باہر پھر رہے ہیں، پھر ان کو سزا دیں تاکہ کوئی جرت نہ کرے پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کی۔ کراچی کے علاقے ابو الحسن اصفہانی روڈ پر شہریوں کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ انجم وہاب سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے انجم۔ جی بالکل، شہریوں کا پارا ہائی ہوا ہے۔ گزشتہ روز بھی سینٹر کے اوپر ہنگامہ رہی ہوئی تھی، پتھرا ہوا تھا، اور آج بھی مدراس چوک کے اوپر، یہ کے الیکٹری کے ابو الحسانی روڈ کے اوپر ہنگامہ رہی ہوئی ہے۔ عوام نے وہاں پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف جا کے احتجاج کیا، پتھراؤ کیا، کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے، جبکہ ان کے دروازوں پر بھی پتھراؤ کیا۔ عوام کا یہی کہنا تھا کہ 24 گھنٹے میں سے 12 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شدید وقت والی گرمی میں برا حال ہو گیا، پانی کی بھی پرابلم پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ گھروں میں جو بزرگ، مریض اور خواتین اور بچوں کو کافی مشکلات رہتی ہیں، اور ویسے بھی عید کے دنوں میں بھی عید کے تیسرے دن سے دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے، اور آج بھی لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم ہے کہ گھروں میں۔ بہت شکریہ انجم وہاب، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پیپلز پارٹی رہنما عبدالقادر پٹیل کا قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو مشورہ۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا، بابر اعظم کو مشورہ ہے، وہ اپنے خلاف سازش ہونے کا دعویٰ کر دے، ایک خط لہرائے اور پھر کہہ دے خط گم ہو گیا ہے۔ کرکٹ ٹیم کو کیا ہوا ہے؟ یہ امریکہ سے بھی ہار گئے، یہ انڈیا سے بھی ہار گئے، تو بابر اعظم کو اپنے ہی کسی سینئر کرکٹر سے سبق لیتے ہوئے ہارنے کے بعد ایک جلسہ رکھے اور اس میں کاغذ لے رہے، بولا دیکھو یہ میرے خلاف سازش ہو گئی، اس سے کوئی کچھ نہیں کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بات ہی ختم ہو جائے گی۔ جب اس کو پی سی بی والے پکڑیں کہ اس خط میں کیا ہے بتاؤ تو صحیح، تم کیوں ہار گئے، بولا وہ تو میرے سے گم ہو گیا۔ اور اب سپورٹس نیوز۔ اسپورٹس سیگمنٹ از براٹ ٹو یو بائی، کرے باڈی کو 5 ڈگری تک کول۔ T20 ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے جاری، ویسٹ انڈیز نے امریکہ کو بآسانی شکست دی تھی۔ جنوبی افریقہ ورلڈ کپ میں ناقابل شکست انگلینڈ کو 7 رن سے ہرا دیا۔ ایونٹ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔